मैं रहमतुल्लाह। آپ دیکھیں دوستوں آپ کا ہمارا اپنا ریئیکشن یوٹیوب چینل مل کے ٹھیک ٹھاک ہوں گے. چلتے ہیں دوستوں ویڈیو میں. ویڈیو کا ٹائٹل ہے ذاکر نائک پر پاکستانی انرجی کیوں ہیں، اینگری کیوں، اینگری ناراض کیوں. چلیں جی دیکھتے ہیں. یہ بھی بڑا مدعا آج کل بحث میں ہے، تو اس پر میرا خیال میں ہم پہلے بھی 2-3 ویڈیوز بنا چکے ہیں. چلیں جب تک یہ آتی رہیں گی ہم اس پر بات کرتے رہیں گے، ہم بھی چھوڑیں گے نہیں. ہم بھی اس کا چوبڑ نکالیں گے، اس کا تیل نکال کر نہیں چھوڑیں گے. تو دیکھتے ہیں دوستوں اب کیا نکلتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیوں پکڑا اور چھوڑا، ہم بھی نہیں چھوڑیں، جب تک ہم بھی بات کرتے رہیں گے بالکل جب تک ہماری بات میں بات ہے. چلیں جی دیکھتے ہیں پھر بات. نمسکار دوستوں، ڈی ڈی ریڈ کے ایک اور ایکشن ویڈیو میں آپ سبھی کا سواگت ہے. میں ہوں آلوک. تو بھائی آج ذاکر نائک کے اوپر ایک اور ویڈیو کی ڈیمانڈ آئی اور بھاری ڈیمانڈ آئی ہے. سید مزمل نے اس ویڈیو کو بنایا ہے، کافی لمبی ویڈیو ہے، قریب آدھے گھنٹے کی ہے. کوشش کریں گے جتنا اس پر ریئیکشن دے پائیں. تو ٹائٹل ہے ذاکر نائک ایز پاکستانی اسٹیٹ گیسٹ، پاکستان ریئیکشن آن ذاکر نائک، سید مزمل آفیشیل. تو بھائی پاکستان کی جو پڑھی لکھی عوام ہے وہ ذاکر نائک کا زبردست ویرودھ کر رہی ہے. ٹویٹر پر دیکھو، ہر جگہ زبردست طریقے سے اس کا ویرودھ کیا جا رہا ہے. اور ساتھ میں جو دوسری جماعت کے لوگ ہیں جو اس فرقے کے تعلق نہیں رکھتے ہیں وہ بھی بڑی زبردست ویرودھ کر رہے ہیں. تو چلیے دیکھتے ہیں کہ سید مزمل کیا کہہ رہے ہیں. اس سے پہلے کہ ویڈیو کا آغاز ہو یہ بتا دوں کہ اس میں کوئی بھی ریلیجس کانٹینٹ ڈسکس نہیں ہو رہا، نہ ہی ریلیجس اوپینینز کو اسکروٹنائز کرنے کی ایفرٹ ہے. انفیکٹ دس از گوئنگ ٹو بی اے پولیٹیکل کامنٹری. اب پولیٹیکل کامنٹری کیوں کہا میں نے؟ وہ اسی لیے کہا کہ ایک ریاست جس کو ایک عام شہری اپنے ٹیکس کے پیسوں سے کنسٹرکٹ کرتا ہے، تشکیل دیتا ہے، ٹھیک ہے، جس کی بنیادی اکائی اور بلڈنگ بلاک ایک سٹیزن، ایک عام شہری ہے، وہ جب کسی کو اسٹیٹ گیسٹ کے طور پہ، ریاست کے آفیشیل مہمان کے طور پہ بلاتی ہے تو پھر پولیٹیکل اسکروٹنی کرنا ایک شہری کا حق ہوتا ہے. اس سے پہلے کہ لوگ گالیوں کے انبار لگا دیں، میں نے اسی لیے یہ کلیئر کیا کہ اگر آپ کو اپنا رائٹ نہیں پتا تو ہم بتا دیتے ہیں آپ کو. دیٹ اف somebody is a state guest and you have paid taxes to the state, it is your right to comment on it. اس وقت ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو کہ ایک ٹیلی ایونجلسٹ ہیں، پریچر ہیں، عالم ہیں، وہ پاکستان میں موجود ہیں. ان کا ٹور اب بھی جاری ہے. کراچی اور اسلام آباد سے وہ ہو کر آ چکے ہیں. غالباً اب انہوں نے لاہور آنا ہے یا ایک آدھے اور شہر میں وہ جائیں گے. ٹو مائی سرپرائز a large, a massive number of Pakistanis are criticizing ڈاکٹر ذاکر نائک. آپ کو معلوم نہیں پڑتا جنس کیا ہے؟ خواجہ سرا. چھکا برابر. سر خواجہ سرا بھی ایک لفظ ہے جو ہم یوز کرتے ہیں. چھکا نا. ریسنٹلی وہ ان پر تنقید کر رہے ہیں. ٹویٹر کے اوپر دیکھیے، فیس بک کے اوپر دیکھیے، ایون میمز بہت سے بن رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ ایسے کنٹروورشل بیانات ان کی طرف سے دیے گئے ریاست پاکستان کے بارے میں، پاکستان کی اسٹیٹ اتھارٹیز کے بارے میں بھی کچھ چیزیں کہیں، اور پھر پاکستان کے معاشرے، سوسائٹی کے حوالے سے کچھ کامنٹس کیے. وہ انڈر اسکروٹنی آ گئے. لوگوں نے تنقید کی. ہمارا کام یہ ہے کہ اس تنقید کو پلیٹ فارم کریں اور آپ کو بتائیں کہ ان پہ تنقید کیوں لوگ کر رہے ہیں. تو اسکریچ سے یہ ہمارا کرٹیسزم نہیں ہے. اٹ از دا کوریج آف وٹ پیپل آر سیئنگ اباؤٹ ہم، نمبر 1. نمبر 2 تو میں یہ بتا دوں کہ گروئنگ اپ ان دس کنٹری آئی آلسو واچڈ اے بگ نمبر آف ہز اسپیچز. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی تقاریر جب آیا کرتی تھیں، بیانات آتے تھے پیس ٹی وی کے اوپر، سو اٹ یوز ٹو اپیل می بیک ان دا ڈیز ایز اے کالج اور اے اسکول بوائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی یوز ٹو سی کہ چلو اپنے پوائنٹ کو سبسٹانشیٹ کرنے کے لیے، ثابت کرنے کے لیے ریزننگ کا تو سہارا لیا جا رہا ہے کسی حد تک. سو دیٹس وائی اٹ یوز ٹو اپیئر بیٹر دین دا لاٹ وی ہیڈ ان دس کنٹری. کہ یہاں پر جو ہمارے یہاں پر کلچر تھا کہ بس آپ کو یہ بول کے بتا دیا ہے ایک مولانا صاحب نے، آپ نے آگے سے بولنا نہیں. تو ڈاکٹر ذاکر نائک کی اسپیچز ایسی لگتی نہیں تھیں. اور ڈاکٹر ولیم کامبل کے ساتھ ان کی ایک بڑی لمبی ڈبیٹ ہے جس میں ولیم کامبل نے کچھ اعتراضات لگائے تھے اسلامک تھیولوجی پہ، جس کا ذاکر نائک صاحب نے جواب دیا. میں نے وہ بہت انجوائے کی، لوگوں سے شیئر بھی کی بیک ان دا ڈیز. سو وین آئی گاٹ ٹو نو کہ ہی از کمنگ ٹو پاکستان، مجھے لگا نہیں کہ اٹ از ایز ٹیریبل ایز این آئیڈیا جو کہ اب لگ رہا ہے پاکستان کے ایک بہت بڑے نمبر کے عوام کو. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، کنٹروورسیز کیوں بنی؟ دیکھیے میں نے کیا بولا تھا آپ کو جب پہلی بار خبر مجھے ملی تھی، اور جب میں نے کسی ویڈیو میں بولا تھا آپ نے کہ پاکستانیوں کو بھی احساس نہیں ہو رہا ہے کہ انہوں نے کتنی بڑی غلطی کی اور کس بلا کو بلایا ہے پاکستان میں. ذاکر نائک کھا جائے گا پاکستان کو، لوگوں کو. ویسی بلا ہے آپ کو اندازہ نہیں.
اور پاکستان کے لوگ ٹویٹ کر رہے ہیں، اب بڑے بڑے لوگ ٹویٹ کر رہے ہیں کہ بھائی انڈیا کو ہم فالتو میں بولتے رہتے ہیں، یہ واقعی صحیح کیا اس نے پیس ٹی وی پر اور انڈیا نے اور ذاکر نائک کو بین کر کے، تبھی تو بھاگا ہے یہاں سے. یہ بھاگا اس لیے ہے کیونکہ اس کے پاس کروڑوں کا گھوٹالا کیا ہے، اس نے منی لانڈرنگ کی ہے، اس نے کورٹ میں کیس چل رہا ہے، اس لیے بھاگ گیا. سچا ہوتا تو رکتا، اس کا وکیل بھی تو ہوتے، مسلمان وکیل کر لیتا، کیس لڑتے، لیکن اسے پتا تھا کہ میں نے گڑبڑ کی ہے، پکڑا جاؤں گا، تو بھاگ گیا ملیشیا. اور اب چونکہ ملیشیا سے بھارت ٹچ میں ہے کہ اس کو ایکسٹراڈیٹ کیا جائے، اس کو پرترپن اس کا کیا جائے، اس لیے وہ پاکستان چلا گیا اور بولا کہ اب دیکھیے گا آنے والے کچھ مہینوں میں کچھ ٹائم پہ آپ کو پتا چل جائے گا، یا تو پاکستان میں اس کا بیس بن جائے گا، ملیشیا میں اب یہ نہیں رہنے والا. جب تک ملیشیا کی سرکار اس کو بچا سکتی ہے بچائے گی. جب بھارت کی طرف سے پریشر بہت زیادہ بڑھ جائے گا تو دیکھے گا، وہ کہے گی کہ بیٹا اب یہاں سے نکلو ورنہ مجھے کارروائی کرنی پڑے گی، اور وہی ہوگا. اور اس کے لیے پاکستان میں بیس تیار ہو. اس کا آغاز کرتے ہیں. پہلا بیان جو ان کی طرف سے کنٹروورشل ہو گیا وہ یہ تھا کہ جب انہوں نے کہا کہ میں ملیشیا سے آ رہا تھا پاکستان تو میرے پاس 1000 kg کا لگیج تھا، 1000 kgs آلموسٹ. تو میں نے پی آئی اے جو پاکستان کی انٹرنیشنل ایئر لائن آفیشل ان کو بتایا کہ 500 سے 600 کلو میرا لگیج زیادہ ہے اینڈ ڈونٹ چارج می. تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ بے فکر ہو جائیں، ہم تو آپ کے بہت بڑے فین ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ سی او صاحب نے کہا 50% ڈسکاؤنٹ دوں گا، لیکن انہوں نے پورے پیسے لیے. ڈاکٹر نائک نے کہا مجھے بہت دکھ ہوا کہ میں اسٹیٹ گیسٹ ہوں، میرے پاسپورٹ پہ اسٹیٹ گیسٹ لکھا ہوا ہے اور آپ مجھ سے ایکسٹرا سامان کے پیسے چارج کر رہے ہیں جو آپ ہر عام شہری سے کرتے ہیں. لوگوں نے کہا آپ کو پریویلیج کیوں چاہیے تھا؟ میں آ رہا تھا، ہمارا 1000 کلو تھا، پی آئی کے میں نے سی او سے بات کیا ہوں، نام نہیں لیتا، مجھے 50% ڈسکاؤنٹ دوں گا. میں بولا بھائی 50% ڈسکاؤنٹ کے بدلے میں اور 4 لوگ کو لے کے آؤں اور سستا پڑے گا نا. بولا دینے گا تو فری دے، مطلب مت دے. ٹھکرا دیا میرے پی آئی. If these are the custom laws of any country that you're trying to enter, why enjoy the privilege then? کیا ضرورت ہے اس کی؟ اس پر لوگوں نے تنقید کی کہ یہ مناسب نہیں ہے. لوگ یہ کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ اگر آپ زیادہ لگیج لے کر آ رہے ہیں اور اس کے پیسے آپ کو دینے پڑ رہے ہیں، اٹ شوڈ بی نارمل. لیکن ذاکر نائک صاحب نے یہ کہا کہ ہندوستان میں میرے ساتھ کبھی ایسے نہیں ہوا. مجھے اتنا دکھ ہوا کہ پاکستان میں آ رہا ہوں، ڈاکٹر ذاکر نائک اسٹیٹ گیسٹ ہے اور وہ 300 کلو چھوڑ نہیں سکتے، بولتے 50% ڈسکاؤنٹ دیں گے. مجھے نہیں چاہیے تیرا ڈسکاؤنٹ. انہوں نے یہ کہا کہ وہاں پر غیر مسلم مجھے چھوڑ دیا کرتے تھے، لیکن یہاں پر جو پاکستان کے لوگ ہیں انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا. تو پہلے تو اسٹیٹ گیسٹ جنہوں نے بلایا وہ بھی شاید سوچ رہے ہوں کہ یہ تو ہماری اسکروٹنی شروع ہو گئی، یہ کام الٹا ہو گیا. دوسری چیز جو ہوئی وہ خاصی ڈس اپوائنٹنگ تھی. اٹ واز شاکنگ ٹو می ایز ویل. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ بیان تھا کہ ذاکر نائک صاحب نے کافی عرصے سے ہمیشہ اس آرگیومنٹ کا استعمال کیا ہے کہ دنیا میں خواتین کا نمبر مردوں سے زیادہ ہے، تو اسی لیے ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ ہر خاتون کی ایسے مرد سے شادی ہو جس کی پہلے شادی نہیں ہوئی. حالانکہ وہ اور بات ہے کہ فیکٹس کچھ اور کہتے ہیں. 2020 کی ریسرچ ہے جو کہتی ہے کہ دنیا بھر میں مردوں کا نمبر تھوڑا زیادہ ہے خواتین سے، اور ہر 1000 میں سے 504 مرد ہیں. ٹھیک ہے، تو 50 سے تھوڑا اوپر اور وہ 49 سے تھوڑا اوپر بنتا ہے خواتین کا ریشو. لیکن پھر بھی اس آرگیومنٹ کو اگر ریکن کریں تو ذاکر صاحب نے یہ کہا کہ اس وجہ سے میں تو یہ کہتا ہوں کہ شادی کرنے کے لیے اگر مرد نہ ملے کسی خاتون کو تو آپ کے پاس 2 آپشن ہیں. خواتین کو کہا آپ کے پاس 2 آپشن ہیں. پہلی آپشن یہ ہے کہ ایسے مرد سے شادی کرو جس کی پہلے ہی شادی ہو چکی ہے. دوسری آپشن یہ ہے بیکم اے پبلک پراپرٹی، کوٹ ان کوٹ، بازاری عورت. یہ 2 الفاظ انہوں نے یوز کیے کہ بازاری عورت بن جائیں یا پبلک پراپرٹی بن جائیں. خود انہوں نے کہا کہ بڑا ہارش ورڈ ہے یہ، لیکن اس سے آسان ورڈ میرے پاس نہیں ہے. پہلا آپشن ہے کہ وہ ایسے مرد سے شادی کرے جس کی بیوی آلریڈی ہے، یا وہ بازاری عورت بن جائے. بازاری عورت اتنا سخت لفظ، میں انگلش میں بولتا ہوں پبلک پراپرٹی، لوگ اعتراض لیتے، میں کہتا ہوں اس سے اچھا لفظ میرے پاس ہے نہیں. آئی تھنک اٹس اے پوائنٹ آف ہیوملیشن فار اے کنٹری کہ اسٹیٹ گیسٹ کو بلایا آپ نے اور وہ آ کر ملک میں یہ فرما رہے ہیں کہ
ہر وہ عورت بازاری ہے جو کہ کنواری ہے، یعنی کہ وہ شادی کرنے کو چوز نہیں کر رہی ڈیلیبریٹلی. یہ وہ ملک ہے جہاں پر مادر ملت یعنی کہ مدر آف دا نیشن پاکستانی اس خاتون کو کہتے ہیں فاطمہ جناح صاحبہ کو، جنہوں نے شادی نہیں کی. ٹھیک ہے، تو اس کو بہت سے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ دس از ناٹ دا پارٹ آف دا فلاسفی آف ریلیجن دیٹ وی فالو، اور اس پر کرٹیسزم اور اس کی اسکروٹنی ہونی چاہیے کہ ہر وہ خاتون جو شادی نہیں کرتی اس کو بازاری عورت کہہ دیا جائے. دس شوڈ بی unacceptable ٹو آل اسٹیٹس ان دا ورلڈ اینڈ دس شوڈ ہیو بین criticized by at least anyone in the government. نہیں ہوا. اور یہ صرف پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں ایسی بات نہیں کہی جا سکتی، یا کسی ریلیجن میں ایسی بات نہیں کی جا سکتی. بٹ ذاکر نائک اپنے آپ کو اسلامک پریچر کہتا ہے. میں کہتا ہوں نا ہمیشہ کہ مسلمان اپنے ہی ریلیجن کو جھوٹا ثابت کرتے ہیں، اپنے ہی ریلیجن کا مذاق اڑواتے ہیں، اپنے ہی ریلیجن کے لیے انسلٹ پیدا کرتے ہیں، اور ذاکر نائک نے یہ کیا ہے. کوئی بھی جو سنے گا وہ کہے گا کہ دیکھو اسلام میں مہیلاؤں کی عزت کیا دی گئی ہے، کہ اگر وہ شادی نہیں کر پا رہی ہے یا نہیں کی ہے تو اس کو پبلک پراپرٹی گھوشت کر دیا جائے کہ جس کا من ہے اس کو جو من کرے اس کے ساتھ کرے. کیا اسلام یہ سکھاتا ہے؟ بھائی ذاکر نائک کو سننے والے کو تو لگے گا کہ اسلام یہ سکھاتا ہے. اب سوال میں درشکوں پر چھوڑتا ہوں کہ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ نہیں سکھاتا ہے؟ ذاکر نائک سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ آپ کمنٹ کر کے بتائیے. But I felt really hurt on these remarks on the behalf of our women of this country, کیونکہ یہ اتنا آسان بن چکا ہے کہ آئے کوئی بھی کسی بھی پلیٹ فارم پہ کھڑا ہو کے بلٹل کر کے چلا جائے خواتین کو. nobody bats an eye. کسی کو افسوس نہیں ہوتا کہ یہ غلط ہوا ہے. ٹھیک ہے، تضحیق فیل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، آگے چلیں جی. ایک اور مسئلہ ہو گیا، وہ یہ تھا کہ اسلام آباد میں ڈاکٹر نائک موجود تھے، اور وہ تو ہمیں پتہ ہی ہے، وہ ساحل ندیم تھا نا، اس نے تو بول دیا کہ بھائی اسلام کے مطابق تو مہیلائیں جو ہیں، لڑکیاں جو ہیں بیوقوف ہیں، بنا دماغ کی ہیں. یہی بولا تھا نا کچھ ایسا. اپنے آپ کو وہ بھی اسلامک اسکالر کہتا ہے. سنیے ذرا. انہوں نے 95% خواتین کو جاہل کہا. اس کے لیے میں چاہوں گی کہ یہ معافی مانگے تمام خواتین سے. سب سے پہلے جس کو ایک چیز نہ پتا ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو سمپلی نہیں پتا، اس کو آپ جاہل کا لفظ یوز کریں گے. بتاتا ہوں کیوں کروں گا. یہ اصل سوال آپ کا کہ سر آپ لا علم کہیں جاہل کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ ہونا آپ نے چاہیے. اگر جاہل کہہ دیا تو آپ معافی مانگ لیں. آپ کا کیا جاتا ہے؟ بیٹا جاہل کو جاہل کہنا اسلام میں پہلا فرض ہے. تو بتائیے اب اس پر سوال اٹھیں گے کہ نہیں اٹھیں گے؟ اور آرفن بچے بچیاں، ایک آرفنیج تھا جہاں پر یتیم بچوں کی کفالت جو لوگ کرتے ہیں، زمرد صاحب وہاں پر موجود تھے. وہاں ڈاکٹر نائک گئے تو سٹیج کے اوپر کچھ بچیاں آنا شروع ہو گئیں جو یتیم بچیاں تھیں، آرفن بچیاں تھیں. ڈاکٹر نائک سٹیج سے اتر گئے اور انہوں نے کہا کہ میں ان کو ایوارڈ نہیں دے سکتا یا شیلڈ نہیں دے سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نامحرم ہے. ٹھیک ہے، تو بہت تنقید کی پاکستانیوں نے کہ وہ 12-13 سال کی بچیاں، ان کو لے کر اتنی ہائپر سیگریگیشن مینٹین کرنا شاید نامناسب تھا. پاکستانیوں نے یہ کہا. اس کا جواب ڈاکٹر نائک نے یہ دیا کہ 13, 14, 15 سال کی خواتین، اور انہوں نے کہا میں خواتین اس لیے کہوں گا کیونکہ وہ بالغ بچیاں تھیں. تقریر ختم ہو گئی تو خواتین، میں خواتین ہی بولوں گا، بھائی بالغ تھے سب. اسٹیج کے اوپر آگے میں بولا کیا ہو رہا ہے؟ یہ بچی ہے، میرے بچی ہے. لڑکی جب بالغ ہو جاتی ہے 13 سال 14 سال 15 سال، آپ اس کو چھو بھی نہیں سکتے. وہ آرفنیج کا جو مالک تھا، ڈاکٹر صاحب بھی میری بچی ہے. میں نے بولا تم کو بھی چھونا حرام ہے، تیرے بیوی کی پیٹ سے اگر پیدا لی تو جائز ہے. فوٹیج آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یو کین ناٹ ٹچ دیم. انہوں نے کہا کہ میں تو ان کو ٹچ نہیں کر سکتا. اور میں نے وہ جو آرفنیج والے تھے انہیں بھی یہی کہا کہ آپ ہاتھ اگر آپ ان کو لگاتے ہیں ان بچیوں کو تو آپ کو نامناسب رویہ ہے یہ. ٹھیک ہے، لوگوں نے کہا کہ وہ عیدی صاحب جو کہ لاکھوں یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، اس ملک نے ان کو تو عزت دی نہیں. ٹھیک ہے، اور آج تک ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا معاشرے کے اندر.
طرح طرح کی لوگ جو ہے نا وہ ابیوزز حل کرتے ہیں ان کی طرف ابھی تک آفٹر ہز ڈیتھ ایز ویل. واز دیٹ اے بیٹر کیس اور دس از اے بیٹر کیس؟ ٹھیک ہے, دیٹ از اپ ٹو یو ٹو ڈیسائڈ. انہوں نے یہ بھی کہا کہ انڈیا میں ہندو احترام کرتے تھے میرا, وہ ہاتھ نہیں لگاتے تھے مجھے, لیکن یہاں پر ایک اسلام آباد میں ٹی وی ہوسٹ بھی آ گئی لڑکی, اور وہ میرے اوپر چڑھی جا رہی ہے, قریب آ رہی ہے, میں پیچھے بھاگ رہا ہوں. سو اے اسٹیٹ گیسٹ ٹیلنگ دا کنٹری دیٹ یہاں پر تو کوئی لوگوں کو سیگریگیشن کی سینس ہی نہیں ہے. کوئی خاتون جو ہے نا وہ ڈسٹینس مینٹین نہیں کرتی. خاتون کون ہے؟ 13 سال کی. انہوں نے اس لیے کہا کہ ایڈلٹ تو ہے نا. تو اس پر بھی خاصی تنقید ہوئی, بہت تنقید ہوئی کہ ایسا شاید نہیں ہونا چاہیے تھا اکارڈنگ ٹو پیپل. اس کے بعد جو سب سے سینٹرل کنٹروورسی رہی وہ ایک پشتون لڑکی کے حوالے سے تھی جو کہ لکی مروت سے تعلق تھا. سر تو میں جہاں سے بلانگ کرتی ہوں وہاں پہ سر کمپلیٹ اسلامک ریلیجیس سوسائٹی ہے. آپ کے وسڈم کے مد نظر یعنی اکارڈنگ ٹو یور وسڈم کیا ریزن ہو سکتی ہے کہ سر وہاں پہ ڈرگ ایڈکشن, ایڈلٹری, پیڈوفائلز اینڈ ڈفرینٹ جیسے سود اور اس طرح کے برائیاں جڑ پا چکی ہیں. اب اس نے ایک بڑا ساؤنڈ آرگیومنٹ کرنے کی کوشش کی, کیونکہ یہ ہر کسی کو کنفیوژن ہوتی ہے. ہم سے آ کر بچے پوچھتے ہیں, ہم ایڈریس کرتے ہیں, اور دنیا بھر میں لوگ یہ سوال کرتے ہیں دیٹ اف اے سرٹن کوڈ آف ایتھکس اینڈ دا وائلیشن آف دا سیم کوڈ ایگزسٹ ایٹ دا سیم ٹائم, ہاؤ وڈ یو ایکسپلین دا فینومینا. بچی نے یہ سوال کیا کہ یہ بڑا ریلیجس معاشرہ ہے لکی مروت جہاں سے میں آئی ہوں, وہاں پر اجتماعات بھی ہوتے ہیں, وہاں پر جماعتیں بھی جاتی ہیں. تو بچی نے یہ سوال کیا, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہاں پر ایڈلٹری یعنی کہ زنا بہت عام ہو چکا ہے, ڈرگس بہت ہیں, پیڈوفیلیا بہت ہے یعنی کہ بچوں کے ساتھ جو نازیبہ حرکات ہیں اور بچوں کو وائلیٹ کرنا وہ بہت عام ہو چکا ہے. تو ایسا کیوں ہے کہ ایک ایسا معاشرہ لکی مروت کی وہ بات کر رہی ہے یا خیبر پختونخوا کے دیگر علاقوں کی بات کر رہی ہے؟ اس نے کہا ایسا کیوں ہے کہ یہاں پر بہت سے لوگ فالو کرتے ہیں ریلیجن کو, ریلیجس لوگ ہیں, لیکن ساتھ وائلیشن آف دا لا اور ڈیسنسی اور قوانین کیوں ہوتا ہے. اب اس کا مطلب تھا کہ وہ بچی کنفیوزڈ ہے کہ یہ لوگ کس قسم کے مسلمان ہیں جو یہ اس طرح کے کام کر رہے ہیں. بٹ ڈاکٹر نائک کمپلیٹلی ٹک دا گرل ڈاؤن. انہوں نے یہ آگے سے کہا, پہلے تو انہوں نے بہت اگریسولی اس کو اپروچ کیا. انہوں نے کہا یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں کہ ایک معاشرہ اسلامی بھی ہے وہاں پیڈوفیلیا بھی ہو رہا ہے؟ نہیں ہو سکتا. بہن جی آپ کے کوئی سوال میں تکرار ہے. آپ کہتے میرا معاشرہ اسلامک ہے, پھر بولتے پیڈوفائل ہے. سر یہ کہہ رہی ہوں کہ وہی پیڈوفائل سنیے بھائی بہن آپ نے سوال پوچھا, اب ذرا آپ خاموش رہیں گی. ڈاکٹر نائک کا پوائنٹ بھی یہ تھا کہ وہ صحیح اسلام کو فالو نہیں کر رہے, لیکن وہ سمجھایا ایسے گیا کہ سوشل میڈیا پہ بڑے بڑے صحافیوں نے بھی اس کو کنڈیم کیا کہ اس طرح سے یہ طریقہ کار ایسا نہیں ہے کہ اگلے کو کچھ سمجھ آئے, یہ صرف اور صرف کنفرنٹیشن اور اٹیک ہو سکتا ہے. گیس لائٹنگ کی ٹرم یوز کی گئی. ٹھیک ہے, فرائیڈے ٹائمز میں آرٹیکل پبلش ہوا, اس کی ٹائٹل پڑھ لیجئے, فلاپ شو کہہ رہے ہیں. پریس میں بھی رپورٹ ہو رہا ہے کہ طریقہ کار غیر مناسب تھا. بچی نے جو سوال کیا وہ ایک ایمبیولنس کو شو کرتا ہے جو اس کے ذہن میں ایگزسٹ کرتی ہے. اس کو کلیئر کرنے کی بجائے ڈاکٹر نائک نے کیا کہا, آپ سننا چاہتی ہیں میرا جواب یا نہیں, ادروائز میرا جواب ختم, خاموش ہو جائیں. پہلے تو یہ, پھر انہوں نے یہ کہا کہ تمہارا سوال ہی غلط ہے. اینڈ پھر انہوں نے یہ کہا کہ 10 بار سوچو الزام لگانے سے پہلے. انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو معافی مانگنی چاہیے. اسی لیے کبھی بھی کسی پہ الزام لگانے کے پہلے 10 بار سوچو. اگر یہ آپ اللہ کے دربار میں سوال کریں گے آپ تو پھنس جائیں گے میرے بہن. آپ کو معافی مانگنا چاہیے. یہ معافی مانگنے والی بات سے وہی یاد آ گیا کہ 2 لوگ اب سے کچھ عرصہ پہلے پاکستان کے ایک ڈیجیٹل نیٹ ورک کے اوپر بیٹھ کے ایک لڑکی جس نے سوال کیا کہ عورتوں کو آپ نے جاہل کیوں کہہ دیا, اس سے معافی کا مطالبہ کر رہے تھے. یہاں بھی یہی ہوا. بہت سے لوگوں نے لکھا کہ ایک خاتون کا ریشنل سوال جو ہے نا وہ بڑا کچھ منہدم کر کے رکھ دیتا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے, تو انہوں نے یہ کہا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ معاشرہ جہاں پر اس طرح کے فالوورز موجود ہوں وہاں پر یہ سب کچھ ہوتا رہے, تو اس لیے کوئی خبر پھیلانے سے پہلے تصدیق کر لیا کریں. ڈاکٹر نائک کا جواب یہ تھا. اب اس پر یہ ہے کہ ساحل ایک NGO ہے جس نے 2024 میں رپورٹ کیا کہ پچھلے سال 2023 میں پاکستان کے اندر 4000 سے زائد بچوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. 4000+ children have been
وائلیٹڈ. ٹھیک ہے, 2024 کے پہلے 6 مہینوں میں 1600 بچوں کے ساتھ یہ عمل ہوا ہے. تو وہ بچی یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ایک معاشرہ جہاں پہ ہر کوئی ہائپوکرائٹ بن کے پھر رہا ہے, ادھر ایکچوئل سینس آف ریلیجن کیسے آئے گی؟ اور اس کا جواب, اور یہ پاکستانی نیوز رپورٹس ہی کہتی ہیں کہ کہاں یہ معاملے گھٹنے چاہیے. 33% یہ اسکرین شاٹ لگایا, 33% ایسی گھٹنائیں بڑھی ہیں. 33%, یہ چھوٹا موٹا آنکڑا نہیں ہے, بہت بڑا آنکڑا ہے. اور یہ تو تب ہے جو گھٹنائیں رپورٹس ہوئی ہیں. 70% گھٹنائیں رپورٹ ہی نہیں ہوتی, لوگ گھروں میں دبا جاتے ہیں. اور اس کا جواب کیا تھا؟ معافی مانگو. آپ نے غلط بات کی ہے, آپ نے تصدیق نہیں کی. ایسا کچھ ہونے سے پہلے یہ اس طرح کی باتیں اگر آپ نے سنی ہیں آگے میڈیا پہ دیکھ کے بڑھا دیں. یہ فیکٹ ہے جو بچی کوٹ کر رہی تھی. اب اس بچی کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں, ہم نے یہ بھی سنا ہے. BBC کا اس کا انٹرویو پڑھ لیجیے. ٹھیک ہے, یہ کنٹروورسی بن گئی, لوگوں نے بہت تنقید کی کہ یہ کیا ہو رہا ہے, ہم تو یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے ڈاکٹر نائک سے. آگے چل کے جی انہوں نے ایک اور بیان دیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں رہتے ہوئے جنت میں جانے کا چانس امریکہ سے زیادہ ہے. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہاں رہیں گے تو یہاں بھی برائی ہے, دنیا میں ہر کونے میں برا ہے, لیکن برائی کے لیول ہوتے ہیں. تو اسی لیے میں کہتا ہوں یہاں 1000 گنا بہتر ہے, وہاں جنت کے چانسز ہے بہت کم ہے. یہ میرا خیال ہے اس پہ تنقید نہیں ہو سکتی, کیونکہ اگر اتنا کچھ آپ نے اتنی مشکلات دنیا پہ ہی دیکھ لی ہیں تو پھر تو جنت ہی بنتی ہے آپ کی اس کے بعد میں. لیکن اس میں بھی انہوں نے ریزننگ جو دی, انہوں نے یہ کہا کہ امریکہ میں بھائی بہن کو اور ماں کو بیچ رہا ہے, ہر طرف فحاشی کا سیلاب ہے. تو اسی وجہ سے وہاں پر جو ہے وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک بڑی پریزروڈ زندگی گزاریں. وہاں بہت رشوت ہے, بہت برائیاں ہیں. یہ پھر بھی اس سے بہتر ہے, بہت بہتر ہے. ٹھیک ہے, وہ اور بات ہے کہ وی آر ون آف دا ٹاپ 5-6 کنٹریز آف ویوئنگ پون آن لائن. ٹھیک ہے, بٹ اسٹل ہی سیڈ کہ دیر از مور چانس فار یو ٹو گو ٹو ہیون if you are in Pakistan rather than being in America, which is a good news for all of you. ٹھیک ہے, اس کی ایک اور کنٹروورسی بھی بن گئی, اور وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ یوٹیوب کی انکم حرام ہوتی ہے. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے یہاں پہ جو سوشل میڈیا کے اوپر جو ماڈرنائز قسم کی ایک بریڈ آئی ہوئی ہے آج کل, ٹھیک ہے, جو ہر کسی پہ فتوی بازی کے سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں, ہمارے اوپر ریئیکشن ویڈیوز بناتے ہیں, اس کے اوپر بھی بنے گی, یہ پہلے لکھ لیں. ٹھیک ہے, وہ کیسے جسٹیفائی کریں گے اپنے آپ کو کہ وہ یوٹیوب کی انکم لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ اور بات ہے کہ اس کے کاؤنٹر ویو پوائنٹس پڑے ہوئے ہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے کہ ایڈ کے اوپر اگر لڑکی آ گئی تو میری انکم تو نہیں کر صحیح. تو وہ بھی آؤٹ لا کر کے چلے گئے. اور اس کے ساتھ ساتھ یشما گل صاحبہ جو ایکٹریس ہیں وہ بھی آئیں, انہوں نے کہا میں آپ کی بڑی فین ہوں. ڈکی بھائی نے بھی کہا میں آپ کا بڑا فین ہوں. ڈکی بھائی نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں شاہ رخ خان کا بھی بڑا فین ہوں, آپ کا بھی ہوں. ڈاکٹر نائک نے کہا یار کیا مذاق کر رہے ہو میرے ساتھ. میں یوٹیوبر, میرے 3 آئیڈل ہیں, شاہ رخ خان, وراٹ کوہلی, ڈاکٹر ذاکر نائک. ارے باپ رے, مجھے شاہ رخ خان کے ساتھ ملا دیے, وراٹ کوہلی کے ساتھ. یشما گل صاحبہ نے یہ کہا کہ میں ایتھیسٹ ہو گئی تھی, میں بھٹک گئی تھی, اب میں واپس آ گئی ہوں. ڈاکٹر نائک نے کہا بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے ایکٹنگ کی دنیا کو چھوڑ دیا ہے, کیونکہ وہاں صرف گناہ ہوتا ہے. اور وہ ایتھیزم کے جال میں پھنس گئی تھی, اور میرے کیسٹ سننے کے بعد الحمدللہ وہ واپس دین کی طرف رجوع کی, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت دی. وداؤٹ نوئنگ دیٹ شی ہیزنٹ لیفٹ ایکٹنگ سو فار, اور شاید ان سے بھی کنوے نہیں ہوا کہ میں اب بھی ڈراموں میں آتی ہوں, یہ تو ویسے ہی میں آئی تھی آپ سے ملنے کے لیے. بٹ اسٹل ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ سارا ماجرا ہوا. پہلی چیز یہ ہے کہ واز اٹ اے گڈ آئیڈیا ٹو انوائٹ ہیم ایز اے اسٹیٹ گیسٹ. بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں, کیونکہ ڈاکٹر نائک صاحب از بینڈ ان US, UK, سری لنکا, انڈیا اینڈ کینیڈا. اور بہت سے لوگ ان پر جو الزامات لگاتے ہیں وہ ان کے ہندوستان میں چلنے والے کیسز کے حوالے سے ہی ہے. سب سے پہلے یہ ہوا کہ 2016 کے اندر IRF جو اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن ہے اس کو بین کر دیا ہندوستان نے. اور اس کو بین کرنے کی وجہ یہ تھی کہ پہلے جب سے انہوں نے اسکروٹنی شروع کی وہ یہ ایشو تھا کہ ہولی آرٹیزن کیفے کے نام سے ایک کیفے تھا ڈھاکہ بنگلہ دیش میں. 2016 میں وہاں پر ایک اٹیک ہوا, 22 لوگوں کو ٹیررزم کی وجہ سے مار دیا گیا. اور جو اٹیکر تھا اس نے یہ کہا کہ میں ذاکر نائک صاحب سے انسپائرڈ ہوں, ون آف دی اٹیکر سیڈ دیٹ. اور اس نے وہ اسپیچ بھی کوٹ کی 2006 والی جو ڈاکٹر نائک نے ملیشیا میں کی تھی کہ اگر اسامہ امریکہ کو ڈرا رہا ہے اور وہ ٹیررائز کر رہا ہے تو میں تو اسامہ کے ساتھ ہوں, اسامہ بن لادن کے.
ये भी कहा डॉक्टर नाइक ने इसी स्पीच में कि एवरी मुस्लिम शुड बी अ टेररिस्ट, जो कि बाद में उन्होंने कहा कि ये एडिटेड स्पीच थी, ठीक है, और उसका कॉन्टेक्स्ट कुछ और था। तो ये उसने कोट किया, रोहन इम्तियाज़ नाम था। तो उसके बाद इंडिया ने हेट स्पीच के मुकदमात बनाना शुरू कर दिए और 2016 के अंदर उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट ने IRF इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को बैन कर दिया, अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑफ इंडिया ने इन्वेस्टिगेशन की और उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया, ठीक है, कि $28 मिलियन मनी लॉन्ड्रिंग से बाहर से डॉक्टर नाइक ने मंगवाया है, $28 मिलियन, और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की वजह से उन पे ये केसेस बने। डॉक्टर नाइक को इंडिया से जाना पड़ा। महातीर मोहम्मद जो कि मलेशिया के प्रेसिडेंट थे, हेड ऑफ स्टेट थे, उन्होंने इनको परमानेंट रेजिडेंसी ग्रांट कर दी, ये मलेशिया शिफ्ट हो गए। साथ साथ ये भी कहा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑफ इंडिया ने कि डॉक्टर नाइक के जो एसेट्स हैं वो पाकिस्तानी रुपयों के मुताबिक 6 अरब रुपए के असासे हैं। एक स्कूल है उनका, 10 फ्लैट हैं, 3 गोडाउन्स हैं, 2 बिल्डिंग्स हैं। इसके अलावा लैंड है पुणे और मुंबई के अंदर, 10 बैंक अकाउंट हैं। दुबई में कुछ बंगलोज़ में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस बुनियाद पे उनके ख़िलाफ़ करप्शन के चार्जेस भी खोल दिए, ठीक है। SCO का समिट होने वाला है, उससे एन पहले ये जेस्चर कुछ लोगों ने कहा ठीक नहीं है। तो इंडिया को भी अच्छा मैसेज नहीं गया। नाइक साहब यहाँ पर आए, उन्होंने यहाँ आके पाकिस्तान की PIA और बाकी स्टेट अथॉरिटीज़ को प्लंडर करके इंडिया की तारीफ़ कर दी। टैक्टिक उल्टा पड़ गया, ठीक है। उसके बाद ये हुआ कि अमेरिका से जो रिसेंटली अभी हमने IMF के ग्रांट ली है, वहाँ पर वो बैंड है, बट हमने बुलाया हुआ है। ये भी लोग कहते हैं कि अप्रोच जो है वो ठीक नहीं है क्योंकि ये प्रोवोकेशन में आ सकती है, वो सब है। ये लोगों का क्रिटिक है, आप अग्री करें ना करें आपकी मर्ज़ी है। लेकिन असल बात वो ये है कि मोस्टली डॉक्टर नाइक की स्पीचेस के अंदर आप एक एलिमेंट देखेंगे, वो ये है कि ही इज़ मोर एंथुजियास्टिक अबाउट कन्वर्टिंग पीपल हु आर नॉट मुस्लिम्स। इस मुल्क में तो 2% माइनॉरिटी बची है। तो इज़ दिस द राइट प्लेस? दैट शुड बी द क्वेश्चन कि 98 पॉइंट समथिंग तो पहले से एक ही कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। सो वाज दिस नीड। चलिए छोड़िए, बातें हो गई, कमोबेश बातें जो मैंने कल अपने वीडियो में बताई हैं डिफेंस मिलिट्री वाले, तो मोस्टली वही बातें हैं। मैं फिर कहूँगा कि देखिए, भारत में इसलिए है क्योंकि करप्शन के चार्जेस, मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को स्पॉन्सर करने के चार्जेस भी। और जाहिर सी बात है कि कोई भी देश, वरना भाई चलो हम लगाते, बांग्लादेश, बाकी जो श्रीलंका, ये लोग, बांग्लादेश में पता है, बाकी जो देश हैं उन्होंने क्यों लगाया? उनमें से तो एक आध इस्लामिक भी हैं, उन्होंने क्यों लगाया? तो जो भी मेरा ये वीडियो देखे वो सोचे कि आप रिलीजन को अपने सामने रखकर कोई क्राइम नहीं कर सकते। उस देश के कानून को आपको मानना पड़ेगा। भारत का एक कानून है, उसको मानना पड़ेगा। अगर $28 मिलियन आपने मंगाए, उसका हिसाब देना पड़ेगा आपको कि आपने वो सही तरीके से मंगाए कि नहीं मंगाए और उनका इस्तेमाल किधर किया गया है। उससे कहीं आतंकवादियों को फंडिंग तो नहीं की गई, उससे किसी और इलीगल एक्टिविटीज तो अंजाम नहीं दी गई, टैक्स की चोरी तो नहीं की गई, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है सीधी सीधी, तो केस तो बनेगा ना। अब इसको आप कहें कि मुसलमान है इसलिए उसके ऊपर ये कर रहा है, भाई सीधी सी बात है, मामला कोर्ट में जाएगा ना, कहीं ईडी तो फैसला नहीं करेगी, मामला कोर्ट में जाएगा, वहां पे सबूत चाहिए, तो आप अपने वकील कर लो और केस जीत जाओ, है कि नहीं। लेकिन ऐसा करने के बजाय वो भाग लिए, उनको लगा कि अब तो ये फंस जाऊंगा मैं। और मताहिर मोहम्मद उस समय था, उसको इंडिया से उतनी पटती नहीं थी, तो उसने परमानेंट रेजिडेंसी दी। भाई अच्छा है, अच्छी बात है, जाओ मलेशिया में रहो भाई। और अब अगर मलेशिया से निकलोगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो जाओ फिर पाकिस्तान में स्वागत होगा। और पाकिस्तानियों में फिर कहता हूं मुबारकबाद, जाकिर नाइक आपके यहां गया, बहुत बहुत मुबारक। आप लोगों को कुछ साल बाद समझ में आएगा कि इस हिंदू काफिर ने क्या कहा था, कि जो आपका माशरा बचा हुआ है उस माशरे को भी तबाह कर देगा जाकिर नाइक। वो माशरा भी तबाह हो जाएगा, याद रखिए, वो माशरा भी तबाह कर देगा आपका जितना कुछ, जो कुछ भी बचा हुआ है। आपको अभी बात समझ में नहीं आ रही है, खैर कोई बात नहीं, आप बहुत जल्दी समझेंगे कि मैंने ऐसी बातें क्यों की। आप कमेंट करके बताएं क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार। तो दोस्तों वीडियो होगी खत्म। अच्छा, मुद्दे तकरीबन वही है कि डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान उनको क्यों बुलाया गया,
انہوں نے ایسا کر دیا، انہوں نے ایسا کر دیا، یہ کر دیا. اصل میں کئی ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں اور میں ہر ویڈیو میں کہتا رہوں گا، جب تک اسپیشل الوگ سر کی ان پر ویڈیو ڈاکٹر ذاکر نائک پر نہیں آ جاتی. ڈسفائن ٹرکیٹی پر ویڈیو ہے، لیکن میرا مقصد کیا ہے کہ لوگ سر جو کلیم کرتے ہیں یا انڈین کلیم کرتے ہیں وہ منی لانڈرنگ کر کے گیا ہے ادھر سے، تو آپ اس کو ثبوت کیوں نہیں دیتے؟ ابھی تک آپ کے پاس ثبوت کیوں نہیں ہے لوگ سر؟ میرا کوشچن وہی کا وہی ہے. اس کے پر ویڈیو بناؤ منی لانڈرنگ پر، جو بار بار آپ کہہ رہے ہیں منی لانڈرنگ کر دیا، منی لانڈرنگ، تو اس کے ثبوت کدھر ہے یار؟ کدھر ہے وہ ساری وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ثبوت کے طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ فیکٹ سامنے رکھ رہے ہیں کہ وہ اگر جھوٹے نہ ہوتے تو انڈیا سے بھاگتے کیوں؟ میرے بھائی وہ بھاگے نہیں ہیں، ان کو بھگایا گیا، پہلی بات نکالا یہ گیا. کیوں بھاگ گیا نہیں ہے؟ وہ ہجرت کی ہے. ہاں یہ بھی ہے، ٹھیک ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو پتہ چل گیا، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ اللہ کی رضا کے لیے مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جائیں جہاں آپ کے لیے زیادہ بہتری ہے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا کیونکہ ان کی جان کو خطرہ بھی تھا، لوگوں کے خلاف بھی کافی ہو چکے تھے، اور ہندوازم کے لوگ ان سے کافی نفرت کرنے لگ گئے تھے. سب سے پرابلم یہ تھی کہ یہ ہندوستانیوں کو، ہندوؤں کو، عیسائیوں کو، باقی ساری ریلیجیس کے لوگوں کو مسلمان کرتے جا رہا ہے، اور یہ کہیں اسلامک اسٹیٹ نہ بن جائے انڈیا. تو اس وجہ سے پھر ان پر پریشر ڈالا گیا اور پھر وہ ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے. انہوں نے ہجرت کی ہے، بھاگے نہیں. اچھا، اور یہ سنت ہے. ہاں بالکل یہ سنت ہے، جہاں پر مسلمان معصوم ہو تو وہ اس جگہ کو علاقے کو چھوڑ سکتے ہیں اللہ کے ذات. ہاں بالکل، اللہ، اسے ہم ہجرت کہتے ہیں ہمارے دین میں. یار لوگ سب نے تو آج بہت زیادہ پھر سے ایک نازیبال بہت سے کی ہیں یار. ہمارا ملک ہے لوگ سر، ہم جائیں کہہ رہے کہ تباہ ہو جائیں، برباد ہو جائیں، تو ہاں تقریباً ہوئے ہوئی ہیں. انہوں نے کہا کہ جو ذاکر نائک ہے وہ ایک بلا ہے جس کو آپ نے اپنے ملک میں بلایا ہو، یہ آپ کے ملک کو لے ڈوبے گا. یار اس نے کیسے لے ڈوبنا ہے؟ کیا ہے وہ؟ کیا مطلب کہ ہم تھوڑے ہیں لے ڈوبنے والے؟ ہمارے حکمران یہ ہماری آدمی بلکہ رہ گیا چند دنوں کا مہمان ہے. ایک مہینے کا 28 اکتوبر کو اس نے بیچا چلے جانا. اس نے کیسے ڈوبانا یار کو؟ مطلب آپ مانتے ہیں آپ کے دل میں ان کے لیے نفرت ہے، اس کو کہنے کہ اور زیادہ بڑھائیں اچھی بات ہے، لیکن ان کے ساتھ کبھی یہ لوگ سر بڑے ٹیچر بنے ہوئے ہیں، علماء بڑے 30 مارک خاں بنے ہوئے ہیں، کبھی ان کے ساتھ کسی موضوع پر بات کرنا، یہ موضوع سیاست کا چھوڑ کر آپ اپنا ریلیجیس پڑھ لینا، اپنا دین پڑھ لینا، اپنا مذہب پڑھ لینا، اور اپنے مذہب اور مسلم کا بھی پڑھ لینا. کوئی تمہارے دل میں لوگ سر بات اٹھ رہی ہو اسلام کو لے کر، وہ ان سے کر کے دیکھنا، وہ تمہیں تمہاری بک سے تمہاری بک سے ثابت کرے گا، حوالے دے کے کہے گا دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو. وہ بڑے بڑے کو چھتر مار دیے، تم تو پیدا ہی نہیں ہوئے ان کے لیے. یار آپ یوٹیوب پر بھی بھائی دے سکتے ہیں مختلف جو ہے نا لوگوں کو. ولیم گیمبل، ڈاکٹر ولیم جو ہے نا، اور ڈاکٹر ذاکر نائک. تو آپ کا ایک بہت بڑا ہندو تھا روی شنکر. ہاں روی شنکر، اس کے ساتھ اس کا مناظرہ. تو اس کے علاوہ عام جو لوگ ہوتے ہیں وہ مختلف کوسچنز کرتے ہیں، ان کو پھر یہ ایک دنیا کی جواب دیتے ہیں. نیچر کی یہ لوگوں کی فطرت ہے، جب مقابلے کا نہیں نہ ہوتا، مقابلہ نہیں، پھر کیا کرنا شروع ہے؟ پروپیگنڈا. اب ڈاکٹر ذاکر نائک کے مقابلے کا کوئی بھی نہ ہندوؤں کے اندر کوئی ایسا عالم ہے، عالم تو نہیں خیر کوئی بھی جاننے والا پڑا ہوا ریلیجیس کے لحاظ سے، اور نہ ہی کرسچن کے اندر کوئی ایسا عالم ہے، نہ ہی یہودیوں کے اندر کوئی ایسا عالم ہے جو ان کو چیلنج کر سکے. یہودیوں نے، ہندوؤں نے بھی کر کے چیلنج دیکھ لیا، عیسائیوں نے بھی کر کے چیلنج دیکھ لیا، اپنے بڑے بڑے جو 30 مارک خان تھے ان کو بھیج کر دیکھ لیا، سب کے چھترول کر کے اتارا اس نے. میں تو اس دن سے ان کا یقین کر کے اتنا بڑا فین ہوں، اتنا بڑا میں کو ٹیچر اپنا مانتا ہوں. انسان ہے، انسان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، وہ فرشتے نہیں ہیں، بشر ہے، بشر میں شر ہوتا ہی ہوتا ہے، غلطی ہونی ہی ہونی ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ وہ ڈاکٹر ذاکر 100% ہے، 100% نعوذ باللہ تعالیٰ ہمارے نبی پاک اور اللہ کے جو انبیاء کرام ہیں ان کی ذات کے سوا 100% یہاں کوئی بھی نہیں ہے، کوئی دنیا ٹھیک میں ہے. نہیں ہے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک بھی انسان ہے، ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہوتی رہیں گی. اس بات کو سمجھنا چاہیے تھا نا، وہ ہمارے گدے جو مزمبل شاہ ہے وہ ہمارا سید مزمل ہے، پتہ نہیں کہ سید ہے، میں سید تو اس کو سمجھنا چاہیے نا کہ یار غلطیاں انسان سے ہوتی رہتی ہیں، اور پھر جو انہوں نے باتیں کی ہیں اس کو ان کو سمجھنا چاہیے. مزمل کیا مان لیا، کیا نعوذ باللہ تعالیٰ یہ جو
اپنا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کوئی اینجل ہے، کوئی فرشتے ہیں، غلطی نہیں کر سکتے، انسان ہے بالکل۔ باقی جو میں نے چیلنج کیا ہے نا، کسی کے اندر دم ہو ان کو چیلنج کر کے دیکھنا، وہ آپ جیسے کچھ چھترول ایسے کرتے ہیں کہ نظر نہیں آتے۔ چھوڑیں اس بات کو، بات ویڈیو کی طرف آتے ہیں۔ خیر کسی نے منع، یہ ہم کون سا آئے کہہ رہے ہیں، کتنے دنوں سے لگے ہیں جب سے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ادھر پاکستان میں آئے ہوئے تب سے کہہ رہے ہیں۔ بالکل۔ تو اچھا اس پہ نے کہا کہ جو ہے نا مسلمان جو ہے نا اسلام کا خود مذاق بنا، یہ بات سچ ہے، میری بات سنیں، یہ بات سچ ہے یار نہیں، اگر اسلام کو کس نے بدنام کیا ہے نا، سب سے زیادہ مسلمانوں نے کیا ہے۔ ہاں یہ بات ہے، یہ غلط نہیں ان کا پوائنٹ، جہاں وہ صحیح ہوتے ہیں میں مانتا ہوں، جتنا ہم نے اپنے دین کو خود بدنام کیا، اس کے اندر کیڑے نکال 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 کر ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھال اچھال، اتنے نان مسلم نے ان کو ڈیمیج کیا جتنا مسلمانوں نے ان کو اسلام کو ڈیمیج کیا۔ یار بالکل یہ بات تو سچ ہے، اور اس کی مین وجہ ریزن یہ ہے کہ ہم اپنے دین کو اسٹڈی نہیں کرتے، خود پڑھتے نہیں، ہم نے سارا دین چھوڑ دیا ہے مولویوں پر۔ بالکل، مولانا اپنی مرضی کا جو ہے نا وہ بتا دیتے ہیں، باقی نہیں جو حلوہ مطلب کہ حلوہ حلال ہے تو شورا جو ہے یا جو دال ہے وہ حرام ہے، مولویوں کو تو یہ دین ہے کہ حلوہ حلال ہے اور دال جو ہے وہ حرام ہے، اس طرح کا دین ہے وہ نعوذ باللہ تعالیٰ۔ تو ہمیں اس میں کوئی شک نہیں، ہمارے دین کا سب سے زیادہ نقصان ہم نے خود، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اچھا وہ مدعا یہ تھا نا کہ مطلب کہ جو جس پر وہ بازاری عورت کو انہوں نے کہا ہے کہ جو عورت شادی نہیں کر سکتی، پہلے تو وہ شادی کرے جس کی نہیں ہو رہی، ایسے شخص ہے جس کی پہلے سے آلریڈی شادی ہو چکی، نہیں تو وہ بازاری عورت کی طرح زندگی گزارے۔ تو مجھے یہ سمجھ نہیں لگ رہا یہ ہے کیا، یہ غیر مناسب الفاظ تھے، حالانکہ انہوں نے خود بھی مانا ہے کہ یہ الفاظ بڑے سخت ہیں، لیکن اس کے پیچھے انہوں نے کوئی ایکسپلینیشن نہیں دی، لیکن میرے نزدیک یہ ان کی اسٹیٹمنٹ بہت بلو دی بیلٹ تھی۔ تو میرے ٹیچر ہیں تو ٹیچر یہ نہیں غلطی نہیں کر سکتے، کار ہوتی ہے، لیکن یہ بات واقعی بلو دی بیلٹ ہے کہ جو ایک عورت مطلب کہ شادی نہیں کرتی وہ کیسے بازاری ہو سکتی ہے۔ ہماری بھی کئی بہن بیٹیاں کئی ایسی ہیں جو ابھی تب آنے والی ہیں، تو کیا وہ کوئی بازاری ہے؟ ایسا یہ بالکل بلو دی بیلٹ کی اسٹیٹمنٹ ہے، یہ غلط ہے۔ اور اب اس کے پیچھے کی نیت کیا تھی وہ انہوں نے ایکسپلین نہیں کیا، وہ کیوں انہوں نے ایسا بولا وہ بھی ایکسپلینیشن نہیں آئی، لیکن ظاہری طور پر جتنا ہم نے سنا اس لحاظ تک تو یہ واقعی اسٹیٹمنٹ بلو دی بیلٹ ہے، غلط بات ہے، بڑی غلط بات ہے۔ 33% ریپ کیس 2022 میں بڑے پاکستان میں بھائی جی، تو یہ تو بات سچ ہے، اور تھینکس فلا لوگ سر، میں آپ کا دل سے شکریہ کرتا ہوں، آپ نے یہ ہمیں بتایا، پتہ ہمیں بھی تھا یار، آپ انڈیا کا کیوں نہیں بتاتے؟ انڈیا میں کتنے کیسز ہوتے ہیں ہر روزانہ، کہہ لیں کہ پاکستان سے بڑا بھی ہے آبادی کے لحاظ سے بھی، ویسے بھی اگر پاکستان میں ایک ریپ ہو رہا نا، انڈیا میں 10 ہو رہا ہے، 10 سے بھی زیادہ بھائی، مختلف رپورٹس ان کی آبادی زیادہ ہے۔ تو یار وہاں پر بہت کیسے، میں یہ نہیں کہ میں نے آپ کا کہا نا کہ میں آپ کا دل سے تھینکس کرتا ہوں، لیکن آپ انڈیا کا بھی بھائی دکھائیں نا، یا 2-4 اور کنٹری کو بھی دکھا دیں۔ ہاں ظاہر بات ہے، آپ پاکستان انڈیا میں بات کر رہے ہیں تو آپ انڈیا کو بھی دکھانا چاہیے، پاکستان کو بھی دکھانا چاہیے، تب آپ نیوٹرل ہو کر بات کریں، لیکن آپ ون سائڈڈ جب بھی کرتے ہیں یہ پاکستان کا یہ ہو گیا، پاکستان کا یہ ہو گیا، لیکن ہم مانتے ہیں پاکستان کے اندر غربت بڑی ہے، زنا کاری بڑی جسے ہم ریپ کہتے ہیں، کرپشن بڑی ہے، مطلب بڑھتی جا رہی ہے، انفلیشن بڑھتی جا رہی ہے، انفلیشن کی وجہ سے یہ ساری آگے بیماریاں پیدا ہوئی ہیں۔ یار آپ جتنا چھپانے کی کوشش کریں چھپ نہیں پائے گا، سچ ہے۔ آپ دیکھ لیں جو کلکتہ میں ڈاکٹر کے ساتھ ہوا تھا ریپ، اس طرح کا برا جو بری اس کی کنڈیشن کی تھی، پاکستان میں بھی اس طرح کا کوئی کیس درج ہوا ہے مطلب کہ ریپ کا، کہ جو بیچاری کو اس کو مار کے موقع جو اس کی جو عینک تھی، جو اسے کہہ لیں کہ جو انہوں نے گلاسز لگایا ہوئے تھے آنکھوں پر، وہ اس کا جو کانچ تھا وہ اس کی آنکھوں میں چلا گیا اور جسم کی اس کی مختلف ہڈیاں ٹوٹ گئی، اس طرح کا برا کہہ لیں کہ کیس جو ہے وہ پاکستان میں کبھی درج ہوا ہے۔ میں اس کو برا کہتا ہوں، لیکن اس کی کنڈیشن دیکھ لیں کہ کتنی انہوں نے بری کر دی تھی۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ انڈیا کا بھی بتایا کریں، پاکستان کا تو آپ بتاتے ہی بتاتے ہیں، پھر نیوٹرل آپ کی باتیں لگتی ہیں، اچھی لگتی ہیں۔ چلیں خیر ملتا ہے نئی ویڈیو میں، نڈب صاحب، گاڈ بلیس یو۔